گرامی قدر حضرات، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان اور بنیاد ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت رسول اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کے تقاضے ہیں۔ یہ محض زبانی جمع خرچ کا نام نہیں، بلکہ اس کی علامتیں، نشانیاں اور محبت کے حقوق ہیں جو محب پر لازم اور واجب ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں ائمہ محدثین نے بہت کچھ لکھا، خصوصاً امام قاضی ایاز اندلسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الشفا کا مطالعہ مفید رہے گا۔ اس محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے جڑی ہر نسبت کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، لحاظ رکھا جائے، تعظیم اور توقیر کا رشتہ ان کے ساتھ وابستہ رکھا جائے، ان کے ساتھ منسوب اشیاء کی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کے شہر پاک کا ادب کیا جائے، ان سے جڑے ہوئے افراد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آیا جائے اور تعظیم کا رشتہ استوار رکھا جائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب نسبتوں کی بات آتی ہے تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ تاریخ شاہد ہے، قرآن و حدیث اس پر گواہ ہیں کہ ان نفوس قدسیہ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دامن کرم میں آنے کے بعد اپنے مال کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ تو ان کے ساتھ محبت و تعظیم اور ادب و احترام کا رشتہ جو ہے وہ قائم رکھا جائے، یہی ہر ایک سچے مسلمان پر لازم اور لاگو ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ وہ پاک باز ہستیاں، وہ مہکتا ہوا گلستان کہ جنہیں اہل بیت نبوت کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت اور تعظیم جو ہے یہ ہر مسلمان پر لازم و واجب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پاک اور حضور اقدس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل اطہار، ان کے ساتھ محبت اہل ایمان کا شیوا ہے، اور ان کے ساتھ عداوت جو ہے وہ کفر و نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سید عرش مقام حضور پرنور سرکار اقدس سیدنا امام حسین مظلوم کربلا سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے میدان کربلا میں ایک حدیث پاک بیان فرمائی تھی کہ فرمایا، مجھ سے اور میرے بھائی سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہمارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دونوں یعنی حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت للہ الحمد، اہل سنت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ محبوب خدا علیہ تحیت و ثنا کی ہر نسبت کے ساتھ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد سے ہٹ کر صرف اور صرف محبوب خدا علیہ السلام کی ذات پاک کو سامنے رکھ کر ان پاک ذاتوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی عقیدہ حسنہ کی برکت سے نجات بھی ملے گی اور جنت کا داخلہ بھی ملے گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کل ہمارے جمعۃ المبارک کا موضوع سید السادات حضور پرنور سرکار اقدس سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر جمیل تھا۔ تو بعض وجوہات کی بنیاد پر ہمارے جمعہ کا سلسلہ لائیو نہ چل سکا، اس لیے آج ہم نے اس نشست کو، سلسلہ علم و ادب جو مدتوں سے چل رہا ہے، اس کو آج متعین کیا تاکہ غلامان سرکار امام موسیٰ کاظم آپ کے ذکر جمیل، ذکر رفیع کو سن کر برکات حاصل کریں، اور یقیناً محبوبوں کی عظمتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو محبوں کے سینوں میں محبت اور الفت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ہے وہ حسینی سادات ہیں۔ اگر ہم اس سلسلہ عالیہ کو دیکھیے تو ایک ایک فرد وہ عظیم و جلیل ہستی ہے کہ یقین مانیے
کہ دنیا جہاں کے مدحت کے الفاظ ان کے حضور نظر کر دیے جائیں تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نہ جانے وہ کون سی سوچیں، کون سی فکریں، کون سے نظریات ہیں، کیسے لوگ ہیں، کس کے ایجنڈے پر ہیں کہ جو ان پاک ذاتوں کے بارے میں منفی نظریات رکھتے ہیں۔ اور حالیہ ایام کے اندر تو حد ہو گئی، نہ کبھی ہم نے سوچا تھا، نہ کبھی اس کا وہم بھی دل و دماغ سے گزرا کہ ہم ایسے دور میں بھی جئیں گے، اور وہ بھی وطن عزیز پاکستان کے اندر، کہ اس عالی جناب اس گلستان بطول زہرا کے مہکتے ہوئے پھول اور مولا مرتضیٰ کے چمنستان کی بہار سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم اور آپ کے دیگر شہزادوں کے بارے میں ایسے نازیبہ، بےہدہ اور مغلظ الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ لوگ اگر دارالافتاء کی طرف رخ کریں اور پوچھیں کہ کیا ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے اور مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے تو مسلمان رہے گا، تو مجھے دارالافتاء کے قلم دان پر قبضہ و تصرف کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اتنی بات ہم جانتے ہیں کہ یہ پوچھنا کہ ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے، یہ پوچھئے کہ ایسے شخص کو انسان کہنا بھی روا ہے یا انسانیت کی واضح اور کھلم کھلا توہین ہے۔ یقیناً جس دل کے اندر رائی دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آل اطہار کے بارے میں جرت بھی نہیں کر سکتا۔ جرت تو پھر دور کی بات ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں برا نظریہ رکھے، بے ادبی کا نظریہ رکھے، یا معاذ اللہ اپنی زبان کو کھولے اور ان کی شانوں میں توہین و تنقیص کرے۔ خیر، جتنی دیر ہم ان ملاعنہ کی مذمت میں گزاریں، بہتر ہے کہ ہم اتنی دیر اپنے آقا و مولا حضور سرکار امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کریں، دل کو باغ و بہار کی طرف لے جائیں اور اپنے نامہ اعمال کے اندر خیر اور نیکیوں میں اضافہ کریں۔ حضور امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دو شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین امام اہل سنت اس حسین گلستان کے بارے میں کہتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ان میں سے مظلوم کربلا سید الشہداء امام عرش مقام حضور سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت مظلوم کربلا کے ذکر جلیل سے، آپ کے مقام رفیع سے کوئی بھی بندہ بے خبر و ناواقف نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت حضور سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا کو اولاد نورینہ کی نعمت سے نوازا۔ آپ ہی کے شہزادوں میں سے کچھ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی، جب یزیدی فورسز نے دنیا کی لالچ اور حرص اور حوث کے اندر مخدومہ کائنات کے جگر پاروں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ بہرحال گلستان حسینی کے مہکتے ہوئے پھول موجود تھے، اور وہ ہیں سرکار سید السادات امام عرش مقام حضور پر نور سید سجاد امام زین العابدین، جن کا نامی اس میں گرامی علی ہے، یعنی علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ سرکار سید سجاد کے اوصاف حسنہ سے بھی الحمدللہ امت مسلمہ واقف ہے، کربلا کے عینی شاہد ہیں، اور سادات کرام کے ماہتاب اور آفتاب ہیں، اور روزانہ 1000 رکعتیں ادا فرماتے، جس کی وجہ سے انہیں سجاد کہا گیا۔ سخاوت جو کہ اس گھر کی ریتی رواج اور حسن ہے اس میں معروف تھے۔ آپ اپنی کمر پر سامان راشن لاد کر رات کے وقت مساکین غربا کے گھروں کے دروازے پہ رکھ آتے تھے۔ یہ سخاوت کا وہ انداز تھا کہ آپ سخاوت کرتے اور وصول کرنے والوں کو یہ خبر بھی نہ ہوتی کہ ہمیں عطا کرنے والا کون ہے۔ سرکار سید السادات امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد امجاد میں سے شہزادہ عرش مقام حضور پر نور سرکار سیدنا گنجینہ معرفت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ذات بابرکات ہے۔ سرکار سیدنا امام محمد باقر کو اللہ رب العزت نے بے پناہ فیوز و برکات سے اور ان گنت خوبیوں سے نوازا۔ سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف واقعہ کربلا سے 3 سال پہلے 57
یعنی 57 سن ہجری میں مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ سرکار امام محمد باقر کا اسم گرامی محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور بے شمار آپ کے القابات ہیں، اور ان القابات میں سے باقر، شاکر اور ہادی ہے۔ باقر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے، باقر کہتے ہیں پھاڑنے والے کو، تو آپ اصل میں باقر العلوم ہیں کہ آپ نے علم کے وہ موتی اس امت کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو گنجینہ معرفت بنایا تھا کہ راز سربستہ علم کے پوشیدہ اسرار جو ہیں ان کو کھول کر امت کے سامنے بیان کرتے، اس لیے آپ کو باقر کہا گیا۔ سرکار سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات کے علم کا عالم یہ تھا کہ امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ جو فقہ حنفی کے روشن مینار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے؟ تو امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں الحمدللہ میں حضرت امام محمد باقر کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں، اور میں نے ان سے استفادہ کیا ہے، اور میں نے ان سے ایک مسئلہ بھی دریافت کیا اس ملاقات کے اندر، اور جس طرح کا شاندار نفیس علمی و تحقیقی جواب حضرت امام محمد باقر نے مجھے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا کیا، فرماتے ہیں میں نے ایسا علم آپ سے پہلے نہ کسی میں دیکھا اور نہ کسی کے بارے میں سنا تھا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ جل جلالہ نے اولاد نورینہ کی نعمت سے مستفید فرمایا۔ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نسل کریمانہ میں سے شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام محمد جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر میں ایک حضرت امام محمد باقر کی کرامت بھی محبت میں اور ذوق عقیدت میں اضافے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے خاندان آل رسول کے عظیم شہزادے حضرت سید الاولیاء مخدوم امم سرکار داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ نے کشف المحجوب کے اندر نقل فرمایا۔ حضور دادا صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے سرکار سیدنا امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے اپنے محل میں بلایا۔ آپ بلانے والے کے ہمراہ ہی محل میں تشریف لے آئے۔ جب بادشاہ وقت کے قریب پہنچے تو وہ تو تخت سے نیچے اترا، ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگنے لگ گیا اور معذرت کرنے لگ گیا، اظہار عقیدت کرنے لگ گیا۔ لوگ بڑے حیران تھے کہ قصد تو اس کا قتل کرنے کا تھا، اور جب امام تشریف لے آئے وہ کسی لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں آئے، کوئی ڈھیر ساری فورسز ان کے ساتھ نہیں ہیں، تنہے تنہا رونق افروز ہوئے ہیں۔ آخر کیا ہوا ہے کہ بادشاہ معذرت خانہ لہجہ اختیار کیے ہوئے ہے اور معافی کا خاصگار نظر آتا ہے۔ المختصر جب حضرت سرکار امام محمد باقر تشریف لے گئے تو اس کے درباریوں نے پوچھا کیا سبب پیش آیا کہ جس کو قتل کرنا تھا اسی سے تم معافیاں مانگ رہے تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کچھ اور ہی منظر دیکھا، وہ یہ کہ جب سرکار امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ محل میں رونق افروز ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دو بہت بڑے حجم کے غضبناک قسم کے شیر، ایک ان کے دائیں تھا اور ایک ان کے بائیں تھا، اور شیر کی آنکھوں کے اشارے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ ذرہ برابر بھی حضرت امام محمد باقر کی ذات بابرکات کو تو نے اذیت پہنچانے کی کوشش کی تو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے میں ڈر گیا اور خائف ہو کر میں نے ان سے معافی مانگی، معذرت کی اور انہیں رخصت کر دیا۔ یہ مولا مرتضیٰ کے شہزادوں کی پاور اور قوت ہے۔ یہ لوگ اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتے تھے، لیکن نہ بادشاہت ان کا کبھی مقصود رہا، نہ دنیا کا مال و زر ان کی طلب میں تھا۔ یہ لوٹنے والے نہیں تھے، یہ تو سب کچھ لٹانے والے تھے۔ یہ مانگنے والے نہیں تھے بلکہ لوگوں کو عطا فرمانے والے تھے۔ تو حضرت امام محمد باقر کی جو اولاد پاک ہوئی ہے اس میں سے حضرت امام سیدنا امام جعفر الصادق ہیں۔ انہی کی وجہ سے
حضرت امام محمد باقر کی کنیت ابو جعفر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف 17 ربیع الاول 83 سن ہجری پیر شریف کے دن مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ حضرت امام جعفر الصادق کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے، اور آپ کے بہت سارے القابات ہیں، اور یاد رہے کہ یہ جو القابات ہوتے ہیں یہ شخصیت کی فضیلت اور مرتبے اور اس میں موجود خصوصیات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے مشہور لقب ہے صادق، فاضل اور طاہر۔ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام محمد باقر کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ جو ہیں، وہ حضرت امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق بھی اپنے آبائے کرام کی طرح نسبی شرافت و بزرگی کے ساتھ ساتھ علم، حلم، تقوی، پرہیزگاری، راست بازی اور سخاوت کے اندر یگانہ روزگار تھے۔ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فقہ مالکی کے امام دار الہجرہ حضرت سرکار سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت امام مالک جو ہیں وہ سرکار امام جعفر الصادق کی خدمت میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اہل بیت نبوت جو ہیں وہ اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، سروں کا تاج ہیں۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ عقیدت، عشق، محبت، پیار اور ان کی تعظیم و توقیر یہ اہل سنت کے ہاں لازم و ملزوم ہے۔ اس بندے کا اس مسلک حق کے ساتھ تعلق ہی نہیں کہ جس کا اہل بیت اطہار سے تعلق نہیں ہے۔ حضرت امام مالک بھی اہل سنت کے امام ہیں۔ حضرت امام اعظم کی تو آپ سن چکے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حصول فیض کے لیے سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے سرکار امام جعفر الصادق کو 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور پایا۔ آپ بھی ملاحظہ کریں کہ وہ 3 کیفیات کون سی تھیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حاضر ہوا یا تو یہ دیکھا کہ آپ نوافل ادا کر رہے ہیں، یا پھر آپ تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہیں، یا پھر آپ روزہ دار ہوتے، اور یہ چیزیں بیک وقت یعنی تلاوت قرآن اور روزہ جمع بھی ہوتے۔ اور اس روزے سے مراد ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد نفلی روزے ہیں۔ یہاں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ہم دعووں کی دنیا میں نہ رہیں، بلکہ اپنے آقاؤں کے حسین طرز زندگی کو اختیار کریں۔ یہ نفوس قدسیہ تلاوت قرآن میں مشغول رہتے۔ سوچئے، غور کیجئے کہ ہمیں کتنے کتنے مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم تلاوت قرآن سے مشرف نہیں ہوتے۔ حضرت امیر المومنین امام الواصلین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمصائب مظہر العجائب والغرائب امام المسلمین سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روزانہ 2 ختم قرآن فرماتے، اور کون نہیں جانتا کہ مولا مرتضیٰ کے چمنستان کی بہار، آل اطہار کی زیب و زینت، سید عرش مقام مظلوم کربلا، نیزے پہ سر انور بعد از شہادت بلند ہے، اور اس وقت بھی ان کے مقدس ہونٹوں سے تلاوت قرآن حکیم کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو ہمیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، علی جہاں بھی ہو۔ قرآن پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت
سیدی اشاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سچے محب آل رسول تھے، بلکہ ہم ملازمان درگاہ آل اطہار کے سینوں میں جو آج آل اطہار سے محبت اور عقیدت ہے، یہ امام احمد رضا محدث بریلوی کا فیض ہے۔ امام احمد رضا کا تصور عشق آل اطہار کے بارے میں جدا گانا ہی نہیں بلکہ یگانہ ہے، کمال کا نظریہ محبت ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نظریہ محبت سرکار سیدی اشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک چوکھٹ سے عطا ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بھی دیکھا، امام مالک فرماتے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو روزے کی حالت میں دیکھا، تلاوت قرآن کرتے دیکھا، اور یا میں نے ان کو نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ جس طرح سرکار سیدنا امام محمد باقر کو بادشاہ نے آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے بلایا، ایسا ہی مرض اور درد خلیفہ منصور عباسی کے دل میں بھی پیدا ہوا، اور اس نے ایک رات اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے روبرو پیش کریں تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے خلیفہ منصور کو کہا کہ جو بندہ دنیا کو خیر باد کہہ کر گوشائے تنہائی میں بیٹھا ہے، جسے دنیا کی کوئی ہوس اور طمع نہیں ہے، جو تیرے امور سلطنت کے بیچ کبھی حائل نہیں ہوا، اس خلوت نشین زاہد و عابد و صالح کو شہید کر کے تو کیا لے گا؟ ظاہری بات ہے عہدے سنبھالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ کوئی ہوتے ہیں جو عہدے سنبھالیں اور ان عہدوں کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اب خمار چڑھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس راج پاٹ ہے، ہمارے پاس فورسز ہے، ابھی حکم دیں گے تیر و تلوار کی برسات شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ تحش میں آ گیا اور کہا کہ میں نے جو حکم دیا ہے بس اس حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ چنانچہ مجبور ہو کر وہ وزیر بھی سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ آپ کو خلیفہ منصور نے بلایا ہے۔ سرکار امام کریم اسی وقت چل پڑے، اور ادھر خلیفہ منصور نے اپنے اس وقت موجود خاص درباریوں کو جو پورے پلان کے ساتھ ترتیب کے ساتھ کھڑے کیے گئے تھے کہا کہ جب وہ آ جائیں اور میں اپنی دستار کو اپنے تاج کو سیدھا کروں گا، اسی وقت تم نے اپنی تلواروں کا رخ ان کے وجود انور کی طرف کر دینا ہے۔ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ محل میں رونق افروز ہوئے۔ جب یہ مولا مرتضیٰ کا شہزادہ اس خلیفہ منصور کے محل میں داخل ہوا تو یہاں حالت بھی دیدنی تھی۔ وہی خلیفہ منصور جو آپ کو شہید کرنے کا پلان بنائے ہوئے ہے اور آج اپنے اس ناپاک ارادے کی تکمیل چاہتا ہے، وہ اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور نیچے آتا ہے، حضرت امام کو مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ سلام پیش کرتا ہے بلکہ اپنی اس جگہ پر جہاں وہ خود براجمان ہوتا تھا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا، حضور آپ یہاں تشریف رکھیں۔ اب سارے درباری حیران ہیں کہ یہ تو منظر ہی بدل گیا، پلان ہی بدل گیا، اور آپ کو اس مسند پر بٹھا کر خود دوزانوں ہو کر سامنے خلیفہ منصور بیٹھا اور کہا آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو مجھے حکم فرمائیے، میں اس کو پورا کر دوں۔ قربان جائیے ذرا جواب سنیے کہ اس کریم نے، اس سید عرش مقام نے، حضرت سرکار امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ منصور کو کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میری ایک ہی ضرورت ہے اور میری ایک ہی حاجت ہے، ہم یاد الہی میں مشغول ہیں، ہم کوئی لمحہ اس کی یاد سے غفلت میں نہیں گزارتے، آئندہ کبھی ہماری راہ میں حائل نہ ہونا اور آئندہ کبھی ہمیں اپنے محل میں طلب نہ کرنا، ہمیں صرف یہی حاجت اور یہی کام ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیفہ منصور نے جب حضرت امام کا یہ ارشاد سنا تو کہا میں آج کی معافی مانگتا ہوں، میری توبہ، آج کے بعد کبھی بھی آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی، آپ کے امور عبادت میں ہم مخل نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی آپ کو محل میں تشریف آوری کی زحمت نہیں دی جائے گی۔ یہ وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کو رخصت کر دیا۔ جب حضرت امام تشریف لے گئے، ابھی تک خلیفہ منصور کے حواس باختہ تھے، حضرت امام کا رعب اور دبدبہ اس کے حواس پر مسلط تھا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد چکرا کے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ منقول ہے کہ تقریباً 3 دن اور راتیں وہ بے ہوش رہا۔ سارے اس کے جو بیٹے اور قریبی تھے وہ سخت حیران و پریشان تھے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ 3 راتوں کے بعد خلیفہ منصور کو ہوش آیا، اور جب ہوش آیا تو وزیر خاص اور اس کے بیٹوں نے پوچھا کہ ارادہ تو تھا ان کو شہید کرنے کا، تو بھیگی بلی بن گیا اور تخت چھوڑا، ان کو تخت پہ بٹھایا اور معافیاں مانگتا رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ غور کیجئے، امام محمد باقر تشریف لائے تو وہاں پر بھی فورس ساتھ نہیں ہے، امام جعفر الصادق محل میں تشریف لائے تو کوئی اپنے مریدوں اور معتقدین کے جرمٹ میں نہیں آئے، اور ویسے بھی آل اطہار کی ہسٹریوں کو پڑھا جائے تو معتقد اور محب کہلانے والوں نے ان پاک ذاتوں کو اکثر میدانوں کے اندر دھوکہ دیا، جیسے کوفے والوں نے خط لکھ کر مظلوم کربلا کو بلایا، اور جب تشریف لائے تو ظلم و زیادتی جو کی اس سے کون واقف نہیں ہے۔ ایسا ہی عمل سید السادات حضرت امام زین العابدین کے ساتھ ہوا کہ معتقد اور محب کہلانے والوں نے، محبت کے دم بھرنے والوں نے اور عشق کے فسانے چھیڑنے والوں نے حضرت امام زین العابدین کا مال تک لوٹ لیا تھا۔ تو یہ لوگ، ان کا نظریہ، وہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوب اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یہی خصوصیت ان پاک باز ہستیوں کی رہی ہے۔ خیر، اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جس کے جبڑے کھلے ہوئے تھے، اور ان جبڑوں کے کھلنے کا حجم یہ تھا کہ میرے سمیت جو میرا تخت ہے وہ ایک ہی آن میں اسے اپنے منہ میں لے کے بھینچ ڈالتا، اور وہ اژدہا اپنی زبان سے کہہ رہا تھا اگر تو نے ذرہ برابر بھی اس امام عالی مرتبت کی گستاخی کی تو چبوترے سمیت تجھے نگل جاؤں گا۔ چنانچہ مجھ پہ دہشت طاری ہو گئی، اور میں پھر تخت سے اترا اور پھر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان سے معافی تلافی کری، اور اس دہشت کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ ہیں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل میں آپ کو تھوڑا سا اس خاندان اقدس کا تعارف کرا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ امام موسیٰ کاظم کون ہیں، اور یہ ہمارے ہاں اکثریت ان پاک باز ہستیوں سے ان کے تعارف، ان کی سیرت، ان کے روشن کردار، ان کی سخاوت، ان کے علم و حلم، بردباری، ان کے ذوق عبادت سے ناواقف ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیلاً بھی ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں تفصیلاً الگ الگ سلسلوں میں بھی بات کریں گے، لیکن آج مجموعی تعارف جو ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک جو ہے وہ 68 سال تھی، 68 سال۔ 15 رجب المرجب 148 سن ہجری کو آپ کو کسی شقی و بدبخت نے زہر دیا، جو کہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت سرکار سیدنا امام محمد باقر کا مزار شریف بھی جنت البقیع میں ہے، اور حضرت سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا
مزار پر انوار بھی مدینۃ المنورہ میں روضہ اقدس کے قریب مشہور قبرستان جنت البقیع کے اندر حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں موجود ہے۔ ابھی تک امید ہے کہ آپ جان چکے مولا علی کے شہزادے مظلوم کربلا، ان کے شہزادے سید سجاد، ان کے شہزادے امام محمد باقر، پھر ان کے شہزادے امام محمد جعفر الصادق۔ سرکار سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد نورینہ سے نوازا، اور یہ جب اب انشاءاللہ ہم ان کے تفصیلی تذکرہ بیان کریں گے تو پوری اولاد کا تعارف بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ آپ کی اولاد امجاد میں سے ہیں حضور سید السادات سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا حسین سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر دل کرتا ہے کہ امام احمد رضا کی بولی میں اس حسین لڑی کے حضور بندہ ہاتھ باندھ کر وہ نذرانہ پیش کرے جو اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور میں کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے عین نور اور یہ تیرا سب گھرانہ نور کا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گرامی حضرات، حضرت سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ 7 صفر المظفر 128 سن ہجری کو ہوئی، اور کہاں پر ہوئی؟ ابواہ شریف میں۔ ابواہ شریف، اور جب میں نے ابھی نام لیا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ابواہ شریف کے مقام سے ناواقف ہو۔ یہ وہی مقام ابواہ ہے، یہ مدینہ منورہ سے طریق ہجرت یعنی پرانا روڈ جسے ہجرت روڈ کہتے ہیں، اس روڈ پر جائیں تو اس روڈ پر ایک طرف کو یہ ابواہ شریف آتا ہے، اور ابواہ شریف کی وجہ شہرت جو ہے اس علاقے اس بستی کی وہ ہے ہمارے آقا و مولا سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زکیہ عابدہ صالحہ ساجدہ راکعہ کاملہ ولیہ منورہ یعنی مخدومہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات۔ تو جس علاقے میں سرکار مخدومہ سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ سیدتنا آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا کا مزار پر انوار ہے وہ ابواہ شریف ہے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شریف 7 صفر 128 سن ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب اسی علاقے ابواہ شریف کے اندر ہوئی، اور آپ حضرت امام جعفر الصادق کی اولاد امجاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی موسیٰ ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم ہے۔ اپنے خانوادے کے آبا کی اپنے خاندان کے بزرگوں کی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم کے بھی بے شمار القابات ہیں، اور مشہور لقب آپ کا کاظم ہے۔ اسی پر ابھی ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ کاظم کے علاوہ صابر، صالح، امین، یہ بھی حضرت امام موسیٰ کاظم کے القابات۔ صابر صبر کرنے والا، صالح نیک، اور امین امانت دار، کاظم اس کی وجہ تسمیہ بھی عرض کرتے ہیں۔ گرامی حضرت، جہاں تک تعلق ہے حضرت امام موسیٰ کاظم کے صالح ہونے کا، آپ کو مدینہ منورہ کے اندر کہا جاتا تھا عبد صالح۔ دیکھیے، ہم کہتے ہیں غوث پاک، تو جب غوث پاک کہیں گے تو سب کی نظر فوراً میرا محی الدین سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بابرکات کی طرف جائے گی۔ غریب نواز، جب غریب نواز کہا جائے گا تو فوراً دل و دماغ کے دریچوں میں سلطان الہند معین الحق والدین حضرت معین الدین حسن چشتی کا نام آئے گا۔ گنج شکر جب کہا جائے گا تو فوراً تصور
کا قبلہ جو ہے وہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات ہوگی۔ یہ غوث پاک یا غوث اعظم یا غریب نواز یا گنج شکر یہ ان پاک ہستیوں کے نام نہیں ہیں۔ غوث فریاد رس، الحمدللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غریب نواز خواجہ صاحب کی ذات پاک، گنج شکر دو واقعات آپ کے گنج شکر کی وجہ تسمیہ بیان کیے جاتے ہیں، تفصیل کا یہاں وقت نہیں ہے۔ تو اسی طریقہ کے ساتھ عبد صالح، یعنی آپ غور کیجئے گا جو جہاں پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، عبد صالح نیک بندہ، جب بھی یہ بات کسی بزم میں کسی مجمع میں دو بندوں کے بیچ کسی کے تذکرے میں کہا جاتا کہ یہ کام عبد صالح نے کیا، یہ بات عبد صالح نے فرمائی، تو سب کو پتہ تھا کہ یہ بات حضرت امام موسیٰ کاظم کی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے تو اس ملعون کی آڈیو کے سینکڑوں بھر سے آگے نہ چل سکے، نہ ہماری غیرتیں گوارا کرتی ہیں، اور میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے خنازیر کی توہین آمیز بکواسات کو عام کرنے کا حوصلہ اپنے دل میں مت پیدا کریں۔ رد ہم کرتے ہیں، مذمت ہم کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور مذمت کرنے میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی نسل پاک ہیں۔ ہم قادریوں رضویوں کے مرشد طریقت ہیں امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، امام باقر، امام زین العابدین، مظلوم کربلا اور مولا مرتضیٰ۔ اور وہ کون سا باغیرت مرید ہے جو اپنے شیوخ طریقت کی بے ادبی کو ذرہ برابر بھی سہ سکے؟ البتہ سوشل میڈیا کے صارفین سے دست بستہ گزارش ہے کہ ہمیں اپنے ممدوحین کی شان و عظمت کے معاملے میں درست روش کو ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ پاک بعض ہستیوں کے تذکرے کسی سے کچھ وصول کرنے کے لیے نہیں ہیں، کو مال و زر وصول کرنے کے نہیں ہیں۔ میں جو سگے در ہوں سرکار امام موسیٰ کاظم کا، میں اس مقام پہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کل جمعے میں یہ بیان کیا، تو ہمارا وہ سلسلہ لائیو نہ چل سکا، اور کل ہی سے میرے من میں تھا کہ ہمارے باقی بھائی جو آپ لوگ جڑے رہتے ہیں بزم ادب سلسلے کے ساتھ، تو سب تک امام عرش مقام ہمارے مرشد کا ذکر سب تک پہنچے۔ اور اس کام کے بدلے میں ہماری سوچ کیا ہے، جو ہمارے شیخ کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادر رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، وہ سوچ ہماری جو ہے وہ وہی ہے جو مشہور شاعر فرزدق کی سوچ تھی، کہ جب فرزدق شاعر نے حرم مکہ میں کعبہ شریف کے سامنے سید سجاد سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں فی البدیہہ قصیدہ کہا، تو اس قصیدے کے جرم میں، اس تعریف و توصیف کے جرم میں ان کو قید کر دیا گیا جیل کے اندر۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرزدق شاعر کو پیسے بھیجے وہاں پر جیل کے اندر، تو فرزدق شاعر وہ رقم دیکھ کے رونے لگ گیا، اور اس نے حضرت امام کے قاصد کو ہاتھ باندھ کر وہ مال واپس کیا، اور کہا کہ زندگی بیت گئی لوگوں کے قصیدے لکھتے مال کی طمع میں، لیکن اپنی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے میں نے سید سجاد کی منقبت کہہ کر، تو مجھے اس کے بدلے میں مال نہیں چاہیے۔ تو وہ واپس لے کر آئے، تو حضرت سید سجاد امام زین العابدین پاک نے فرمایا کہ فرزدق سے جا کر کہو ابھی ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم نے تھوڑا مال دیا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ قصیدہ مال کے لیے نہیں لکھا، تو ہم بھی اس کی حسن عقیدت کو جانتے ہیں، پر وہ ہمیں کیوں بھول گیا کہ ہم کون ہیں؟ ہم بطول زہرا کے چمنستان کی بہار ہیں، اور ہم جب کسی کو عطیہ دے دیتے ہیں تو دے کر ہم واپس نہیں لیا کرتے۔ تو بھائی جی، یہ کوئی ضد اور تعصب کی دنیا نہیں ہے، یہ کسی کو دکھاوے کی دنیا نہیں ہے کہ میں 1 پوسٹ کر دوں، 2 پوسٹیں کر دوں، 6 تقریریں کر دوں۔ یہ تو اپنی نجات کا معاملہ ہے،
اور سرور عالم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہونے کا معاملہ ہے کہ اس پاک جناب اور اس نسل کریمانہ کے ساتھ اگر کہیں بے ادبی گستاخی ہو تو کیا ہم گونگے رہے؟ یا الحمدللہ ہم نے ان کی منقبتوں کو بیان کیا. اور یہ پاک ذاتیں ہماری منقبتوں کی محتاج نہیں ہیں. اس حقیر کو آپ سن رہے ہیں تو یہ ان پاک ذاتوں کے نام کی برکت ہے. ہم میں کیا کمال رکھا ہے؟ کمال تو ان کے تذکروں کا ہے، ان کے ذکر جمیل کا ہے، ان کی بارگاہ کی خیرات کا ہے. تو خیر میں آپ سے ملتمس تھا اور اس عنوان پہ یہاں تک پہنچ کر کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد صالح کہا جاتا ہے. اور جب بھی بزموں میں ذکر ہوتا کہ یہ بات عبد صالح نے کہی تو جناب ایک ہی نام آتا تھا کہ مراد امام موسیٰ کاظم ہے. اب آپ بتائیے، بچہ جانتا ہے ان کے زہد کو، ان کے تقوی کو، ان کی طہارت کو، ان کی پاکیزگی کو. یہ لوگ ان کے اپنے خونوں میں کو مغلظات کا شمولیت اور دخول ہے. اپنے من کی بستی جو ہے وہ بنجر و بے آباد ہے، اس کے اندر ایمان کا بیج نہیں ہے. وگرنہ گالی، یہ تو عام مسلمان کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. سخت مذمت کی گئی حدیث مبارکہ میں، اور ہم نے سلسلہ علم و ادب میں زبان کی حفاظت کے عنوان سے 4-5 سلسلے کیے، زبان کی اہمیت کے عنوان سے، جس میں یہ ساری چیزیں غیبت، چغلی، جھوٹ اور گالی گلوچ سب کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کتنے مذموم افعال ہیں. اور گالی، اور وہ بھی ان پاک جنابوں کو، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ والعیاذ باللہ تعالی. اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے اور ایسی مکروہ اور منحوس فضا سے بھی ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. حضرت امام موسیٰ کاظم وہ صالح شخصیت ہیں کہ جن کو کہا ہی نیک بندہ جاتا تھا، عبد صالح. اچھا، پھر آپ کی ذات بابرکات کے بارے میں جو آپ کا مشہور لقب ہے کاظم، اسم شریف تو موسیٰ ہے، کاظم کہتے ہیں اصل میں، یعنی اس کا تشریحی طور پہ معنی کیا جائے تو غصے کو پی جانے والا. جیسے اللہ کریم نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کی، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو یعنی جبر و قہر کی آندیاں طوفان آئے، تکلیف و اذیت کا ماحول گرم ہوا، کس کو غصہ نہیں آتا؟ غصہ تو آتا ہے، لیکن غصہ آ جائے پھر اس کو پی جانا، اور صرف پی نہیں جانا بلکہ کچھ اور بھی کرنا. آئیے سماعت کیجئے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر جمیل کے تحت نقل کیا ہے کہ آپ بہت بڑے عبادت گزار اور جوان مرد تھے. جب آپ کو کسی کے بارے میں اطلاع ملتی کہ وہ بندہ آپ کو اذیت دینے والا ہے، وہ بندہ آپ کے خلاف بک بک کرتا ہے، وہ بندہ آپ کو اذیت دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو سنیے امام موسیٰ کاظم کی شان. سچ ہے نا کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. گالی بکنے والے کے اندر جو تھا بک دی، اور یہ پاک نسل ہے، یہ اعلی اطہار ہیں، سبحان اللہ. اطلاع یہ ہے کہ فلاں آپ کو تکلیف دیتا ہے، فلاں آپ کی مخالفت کرتا ہے، تو حضرت امام موسیٰ کاظم کیا کرتے؟ ابن کثیر البدایہ میں لکھا کہ آپ ایسے شخص کا سن کر اس پر کوئی اظہار خیال نہ فرماتے، بلکہ اس کو سونا، چاندی یا دیگر تحائف بھیجتے تھے. یہ